بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے انشاءاللہ الموجز فی اصول الفقہ اس کتاب کے بارے میں ایک چھوٹا سا مباحثہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بہت سارے عزیزوں نے اصرار کیا تھا کہ اس کتاب کے دروس ہونے چاہیے جو سادہ سی زبان میں ہوں اور اردو زبان میں ہونے چاہیے تاکہ اس کا فائدہ نسبتاً عام تر ہے۔ لہذا بندہ حقیر نے بھی خداوند منان کے لطف و کرم سے اس کتاب کے بارے میں جو چند معروضات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا عزم کیا۔ اس کتاب میں وارد ہونے سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بنا اس کتاب کے اندر یہ ہوگی کہ پہلے مرحلے میں خود اس کتاب کے مباحث کو اچھے طریقے سے تقریر کیا جائے، اچھے طریقے سے بیان کیا جائے اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گا اس کتاب سے باہر نہ جائیں، کیونکہ علم اصول ایک نہایت مفصل علم ہے کہ جس علم پر ہمارے بزرگان نے 1000 سال تک بہت زیادہ تأمل کیا ہے، غور و فکر کیا ہے۔ لہذا علم اصول کی وادی میں بہت زیادہ باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ علم اصول کے بارے میں ہمارے مدارس میں پہلی کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ مطالب کو اچھے طریقے سے تقریر کیا جائے، اچھے طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ یہ مباحث ذہن میں اپنی جگہ بنائے۔ لہذا ہم سے یہ توقع نہ رکھیے گا کہ اس کتاب کے اندر ہم بہت زیادہ ان کلتا اور کلتوں میں چلے جائیں، اشکال و جوابات کہ جو علم اصول میں ہر بحث کے اندر بیان کیے جا سکتے ہیں ان اشکالات اور جوابات کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ علت بھی اس کی روشن ہے، سبب بھی واضح ہے، اس لیے ہم لوگ باہر نکلنا نہیں چاہتے کہ اگر بہت زیادہ اشکال و جوابات میں نکل جائیں گے تو جو مبتدی طالب علم ہے اس کا ذہن مشوش ہوگا۔ لہذا کوشش یہی ہے کہ اصل کتاب کے مطالب کو تقریب کیا جائے، آپ کے ذہن کے بالکل قریب لایا جائے تاکہ جو بندہ بھی ان دروس کو سنے کہ انشاءاللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے اس کے لیے یہ کتاب حل ہونی چاہیے۔ باقی علم اصول کے جو تفصیلی مباحث ہیں ان مباحث کے لیے انشاءاللہ بعد والی کتابوں میں آپ اشکال و جوابات پڑھیں گے۔ لیکن ضمناً کسی جگہ پر
آپ کے ذہن کے اندر تحول ایجاد کرنے کے لیے، تاکہ اس علم کے اندر سوال اشکال کرنے کی آپ کے اندر عادت پیدا ہو، صرف مقلدانہ طریقے سے ہماری باتوں کو نہ سنیں۔ کسی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ ہم بعض اشکالات کی طرف اشارہ کریں، تاکہ آپ مباحث کو اس طریقے سے بھی دیکھیں، تاکہ آپ کے اندر بھی اشکال و جواب کی صلاحیت پیدا ہو۔ اچھا، یہ کتاب علم اصول میں ہم نے انتخاب کیا ہے الموجز فی اصول الفقہ۔ اس کتاب کا اس لیے انتخاب کیا ہے، ایک تو ہمارے پاکستان کے مدارس میں تقریباً علم اصول کے بارے میں جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ یہی الموجز فی اصول الفقہ ہے۔ اکثر مدارس میں یہ کتاب رائج ہے۔ جن دوستوں نے تقاضا کیا ان کے مدارس میں بھی یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا اس کتاب کا انتخاب کیا گیا۔ وگرنہ بندہ حقیر کی نظر اگرچہ یہ ہے کہ علم اصول میں اگر انسان حلقہ اولا، حلقہ ثانیہ اور حلقہ ثالثہ کو اچھے طریقے سے پڑھے تو شاید وہ کتابیں زیادہ مفید ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ کتاب رائج ہے اور اس کتاب میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ علم اصول کے مباحث کا ایک مختصر دورہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کہ یہ کتاب بھی اچھی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی الحمدللہ کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ کتاب قبلہ حضرت آیت اللہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کے قلم سے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب سے پہلے جیسے کہ استاد جعفر سبحانی خود بھی فرماتے ہیں کہ ان کو مرکز مدیریت حوزہ علمیہ کم کا جو گروہ ہے مدارس کو دیکھتا ہے، مدارس کے جو برنامے ہیں، کورسز ہیں، اس کو دیکھتا ہے۔ اس مرکز مدیریت کی طرف سے آغاز سے تقاضا ہوا کہ علم اصول میں آپ ایک ابتدائی کتاب لکھ کر دیں، کیونکہ پرانے زمانے میں تو معالم پڑھائی جاتی تھی، کہ جیسے کہ اس موجز کے مقدمے میں آغا سبحانی خود بھی تذکر دیتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں معالم پڑھاتے تھے، پھر معالم کے بعد اصول فقہ پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد رسائل، اور اس کے بعد کفایہ۔ البتہ اگر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو معالم پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد قوانین پڑھائی جاتی تھی، پھر اس کے بعد رسائل، پھر اس کے بعد کفایہ کو پڑھاتے تھے۔ لیکن بہرحال معالم اپنی جگہ پر ایک بہترین کتاب، لیکن معالم کے بعد علم اصول میں بہت زیادہ تحول آیا ہے، بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ وہ معالم اس وقت آج کے اصول کو ہمارے سامنے منعکس نہیں کرتی۔ معالم کے ذریعے سے اس وقت اصول جس مرحلے پر پہنچا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، لہذا ایک جدید کتاب کی ضرورت تھی۔ تو پہلے مرحلے میں استاد جعفر سبحانی نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی المفصل فی اصول الفقہ۔ وہ کتاب اس موجز سے پہلے لکھی گئی تھی، جو تقریباً 350 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، لیکن جیسے ہی مرکز مدیریت کے سامنے وہ کتاب پیش ہوئی تو مرکز مدیریت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کتاب بہت زیادہ تفصیلی ہے، لہٰذا آپ اس کتاب کو تھوڑا سا مختصر کریں۔ تو آغا نے پھر الموجز فی اصول الفقہ لکھی۔ تو اس وقت اگرچہ آغا کا جو کم کے اندر چاپ خانہ ہے ان کے طرف سے، یعنی مؤسسہ امام صادق کی جانب سے، وہ المفصل فی اصول الفقہ بھی چھپی ہے، جو اس موجز سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، کہ موجز کو اسی کا خلاصہ بنایا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت الموجز فی اصول الفقہ ہے ہمارے سامنے۔
الموجز بھی اصول الفقہ کو خداوند متعال کے فضل و کرم سے شروع کرتے ہیں کہ علم اصول کے اندر جیسے کہ رائج بھی ہے کہ ابتداءً کچھ مقدماتی مباحث ہوتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر بھی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس مقدمے کے اندر 12 امور کے بارے میں بحث ہوتی ہے. پھر مقصد اول ہے اوامر کے بارے میں کہ اس کے اندر 9 فصلیں ہیں. پھر اس کے بعد مقصد ثانی ہے نواہی کے بارے میں کہ جس کے اندر 6 فصلیں ہوں گی. اور پھر مقصد ثالث مفاہیم کے بارے میں ہے کہ ان مفاہیم میں 5 امور کے بارے میں گفتگو ہوگی اور 6 فصلیں ہوں گی. اور مقصد رابع یعنی چوتھا مقصد عموم اور خصوص کے بارے میں ہے کہ جس مقصد رابع میں 8 فصلیں ہوں گی. اور مقصد خامس مطلق مقید مجمل اور مبین کے بارے میں ہے کہ جس کے اندر 6 فصلیں ہوں گی. مقصد ششم چھٹا مقصد حجج اور امارات کے بارے میں ہے کہ حجج و امارات میں ہم 2 مقامات پر بحث کریں گے. اور اسی طریقے سے مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں ہے کہ اصول عملیہ کے بیان میں ہم 4 فصلوں کو ذکر کریں گے. پھر 8واں مقصد تعارض ادلہ کے بارے میں ہے کہ جس میں 4 امور کے بارے میں گفتگو ہوگی اور 2 فصلوں کے اندر انشاءاللہ اس گفتگو کو تمام کیا جائے گا. یہ تقریباً اس پورے کتاب کی فہرست ہے کہ اس کے اندر 8 مقصد اور 1 مقدمہ ہے. اچھا، مقدمے کے اندر یہاں پر 12 امور کو ذکر کرتے ہیں کہ امر اول علم اصول کی تعریف، علم اصول کا موضوع اور علم اصول کی غایت. یہ امر اول ہے کہ پہلی چیز کہ جس کے بارے میں یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں وہ علم اصول کی تعریف، علم اصول کا موضوع اور علم اصول کی غرض اور غایت، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. قدیم کتابوں میں کہتے تھے کہ جب بھی کسی علم کو شروع کیا جاتا ہے اس علم کے رؤوس ثمانیہ 8 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن متاخرین نے ان 8 امور میں سے 3 امور کو زیادہ اہمیت دی، یعنی اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع اور اس علم کی غرض اور غایت. تو یہاں پر بھی امر اول جو ہے وہ علم اصول کی تعریف کے بارے میں ہے، کیونکہ تعریف کا جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی علم کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب تک ایک شے کی مختصر سی آشنائی نہیں ہوگی تب تک انسان اس شے کی طلب میں اپنے اندر نشاط کو محسوس نہیں کرے گا. یا مشہور جو تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ جب تک علم کی تعریف نہیں کی جائے گی تو لازم آئے گا کہ ہم ایک مجہول مطلق کے پیچھے ہیں اور مجہول مطلق کی طلب کرنا محال ہے. یہ پرانی کتابوں میں ذکر کرتے تھے، اگرچہ یہ تعبیر اتنی مناسب نہیں ہے، اس کے اندر اپنی جگہ پر اشکال پایا جاتا ہے کہ ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اصل جو علم کی تعریف کا فلسفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک مختصر آشنائی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ اس علم کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. دوسری چیز اس علم کا موضوع ہے کہ ہر علم کے اندر اس کے موضوع کو ذکر کرتے ہیں، کیونکہ موضوع وہ محوری اور مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس محوری اور مرکزی نقطے کے ذریعے سے اس علم کے تمام مسائل کو سمیٹ لیا جاتا ہے. جو سارے کے سارے مسائل اس علم کے آپس میں مرتبط ہوتے ہیں وہ اس موضوع کی وجہ سے ہیں. مثلا آپ علم نحو پڑھتے ہیں، علم نحو کے اندر آپ
مرفوعات کی بحث کو پڑھتے ہیں، منصوبات کو پڑھتے ہیں، مجرورات کو پڑھتے ہیں، فعل کے مباحث پڑھتے ہیں، حروف کے مباحث پڑھتے ہیں. یہ جو مختلف مباحث پڑھتے ہیں، ان تمام مباحث کو وہ کون سی چیز ہے جو آپس میں جوڑتی ہے؟ تو وہ جو مرکزی اور محوری نقطہ ہوتا ہے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے. تو علم اصول کا بھی وہ مرکزی اور محوری نقطہ کون سا ہے کہ جو اس علم اصول کے تمام مباحث کو سمیٹتا ہے. اور تیسری چیز ہے اس علم کی غایت، کہ بالآخر ہدف کیا ہے ہمارا، غرض اور غایت کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم. ان تین چیزوں کے بارے میں امر اول میں ہم گفتگو کرتے ہیں. اچھا، آتے ہیں اب امر اول کی طرف اور آہستہ آہستہ بحث میں ورود پیدا کرتے ہیں. علم اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اصول الفقہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی دو لفظ ہیں، ایک اصول اور دوسرا لفظ ہے فقہ. تو کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ان دونوں الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں. یعنی پہلے مرحلے میں آپ کو بتائیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ہم آپ کو بیان کریں کہ علم اصول فقہ کیا ہے. تو ابتداءً مصنف فقہ کی تعریف کرتے ہیں. علم فقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، علم فقہ، یہ جو لفظ فقہ ہے اس کا اگر لغت میں معنی دیکھیں تو الفقہ فی اللغت الفہم. فقہ لغت میں فہم کو کہتے ہیں، سمجھنے کو کہتے ہیں. اور اصطلاحاً فقہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر مصنف علم فقہ کی اصطلاحی تعریف کرتے ہیں. علم فقہ کی جو مشہور تعریف ہے، عام طور پر فقہا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ تعریف ہے: العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ. علم فقہ وہ علم ہے، کون سا علم ہے؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہے. کہہ رہے کی توضیح ہم دے رہے ہیں. بس علم فقہ کا تعلق احکام شرعیہ فرعیہ سے ہے. فرعیہ یعنی عملیہ، کہ جیسے وضاحت بھی ابھی کرتے ہیں. لیکن احکام شرعیہ فرعیہ کہ جن احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی ادلہ سے حاصل کیا جاتا ہے. کہ اس تعریف کے اندر جو ایک ایک لفظ آیا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تعریف کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سارے نپے تلے ہوتے ہیں، کلو کے حساب سے ہم لوگ تعریف نہیں کرتے. اچھا، یہاں پر جو علم استعمال ہوا ہے، علم سے مراد یہاں پر تو انہوں نے ذکر نہیں کی. علم سے مراد یا قواعد ہوتے ہیں، یعنی وہ قواعد اور اصول کہ جو اس علم کے اندر بیان ہوتے ہیں، یا علم سے مراد ان قواعد اور اصول کا ادراک ہوتا ہے، یعنی ان قواعد اور اصول کو سمجھنا، یا علم سے مراد وہ ملکہ اور قدرت ہوتی ہے جو اس علم کے قواعد میں جستجو کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے. یہ تین معانی اس علم کے لیے ذکر کرتے ہیں. جہاں پر بھی آپ علم کی تعریف کرتے ہیں نا، مثلا چاہے علم نحو ہو وہاں پر آپ علم کی تعریف کرتے ہیں، علم منطق ہو وہاں پر آپ علم کی تعریف، وہاں پر تعریف میں آپ لفظ علم کو استعمال کرتے ہیں. تقریباً علوم جتنے بھی ہیں جب بھی ان کی تعریف ہوتی ہے تو اس کے اندر معمولاً لفظ علم کو استعمال کیا جاتا ہے.
تو اس لفظ علم سے کیا مراد ہے؟ اپنے مقام پر یہ ذکر ہوا ہے کہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مراد ہے، یا تعریف کے اندر جو لفظ علم استعمال ہوتا ہے اس سے مراد قواعد اور اصول ہوتے ہیں، یا اس علم سے مراد ان قواعد اور اصول کا ادراک ہوتا ہے، 2، 3، یا اس علم سے مراد ملکہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک علم پڑھتے ہیں، اس کے مسائل کو پڑھتے ہیں، اس کے قواعد کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ 3 معانی اس لفظ علم کے ہیں جو معمولاً مختلف علوم کی تعریفات میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں چیزوں کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو ادبیات کی کتابوں میں، مثلا جیسے مطول ہے، اس مطول کے اندر بھی جب معانی اور بیان کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں پر لفظ علم استعمال ہوا ہے، تو اس علم کے بارے میں یہ تینوں احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بس پہلا لفظ جو اس تعریف کے اندر استعمال ہوا ہے لفظ علم ہے۔ اچھا، دوسرا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے احکام۔ اگرچہ مصنف نے اس احکام کے بارے میں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس احکام کے ذریعے سے کون سی چیز خارج ہوتی ہے، لیکن ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، تعریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں قیود، اور جو مختلف قیودات ہوتی ہیں یہ قیودات احتراز کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس لفظ کو ذکر کیا تاکہ کسی چیز کو خارج کریں۔ تو یہاں پر جو انہوں نے لفظ احکام ذکر کیا ہے، اس لفظ احکام کے ذریعے سے علم بالذوات والصفات والافعال خارج ہو گیا۔ یعنی کبھی کبھار کسی ذات کا علم ہے، مثلا کسی ذات کا علم ہے، آپ کو زید کا علم ہے، بکر کا علم ہے، خالد کا علم ہے، یہ علم بالذوات میں آتا ہے۔ یا علم بالصفات، مثلا خداوند متعال کی صفات میں سے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ان کا آپ کو علم آتا ہے، یہ بھی خارج ہو گیا۔ اسی طریقے سے علم بالافعال، فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے، فلاں بندہ یہ کام نہیں کرتا، تو یہ علم بالصفات، علم بالافعال اور علم بالذوات ہماری تعریف سے باہر ہو گئے۔ یعنی علم فقہ احکام کا علم ہے، اس کے اندر مختلف احکامات اور حکم بیان کیے جاتے ہیں، نہ کہ مختلف چیزوں کی ذوات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، نہ کہ آپ کو مختلف چیزوں کی صفات کے بارے میں بتایا جائے، نہ کہ آپ کو مختلف چیزوں کے افعال کے بارے میں بتایا جائے، نہ ان چیزوں کے بارے میں علم فقہ میں بحث نہیں ہوتی۔ علم فقہ میں بحث کس کے بارے میں ہوتی؟ احکام کے بارے میں۔ اچھا، احکام بھی کون سے؟ بالاحکام الشرعیہ، وہ احکامات کے جو احکامات شرعیہ ہیں، اس شرعیہ کی قید سے احکامات عقلیہ محضہ خارج ہو گئے۔ مثلا احکامات عقلیہ کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے، یہ اجتماع نقیضین محال ہے، ایک حکم ہے لیکن ایک حکم عقلی ہے۔ علم فقہ احکام کا علم ہے، لیکن وہ احکام کے جو احکام عقلیہ ہیں ان کے ساتھ علم فقہ کا تعلق نہیں ہے۔ یا مثلا جو احکام لغویہ ہیں، جو آپ صرف و نحو و علم بلاغت میں پڑھتے ہیں، وہ بھی خارج ہو گئے، کیونکہ علم فقہ احکام کا علم ہے، لیکن وہ احکام کے جو احکام شرعیہ ہیں، نہ کہ احکام عقلیہ، نہ کہ احکام لغویہ۔ بس یہ احکام عقلیہ اور لغویہ خارج ہو گئے۔ ایک اور لفظ جو اس تعریف میں استعمال ہوا ہے وہ ہے الفرعیہ۔ علم فقہ علم ہے، احکام شرعیہ کا علم ہے، لیکن احکام شرعیہ 2 طرح کے ہیں۔ بعض احکام شرعیہ کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، بعض احکام شرعیہ کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ تو علم فقہ نام ہے
اس علم کا کہ جو علم ہے احکام شرعیہ کا، لیکن احکام شرعیہ بھی وہ کہ جو احکام شرعیہ فرعیہ ہے، یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے، فلاں چیز پاک ہے یا فلاں چیز نجس ہے، مطہرات کتنے ہیں، نجاسات کتنے ہیں، فلاں طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز باطل ہوگی، نماز کے اندر یہ شرائط ہیں، خمس کے یہ شرائط ہیں، زکوٰۃ کے یہ شرائط ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات شرعیہ فرعیہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے علم اصول فقہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی نکل جائیں گے، کیونکہ وہ احکامات شرعیہ ہیں لیکن وہ فرعیہ نہیں ہیں، عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ انشاءاللہ جیسے کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ یہ وہ قواعد ہیں کہ جن قواعد کے ذریعے سے آپ احکام شرعیہ کو سمجھ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، کہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کی تعریف کریں گے۔ بس یہ ہو گئی وضاحت احکام کی، شرعیہ کی اور فرعیہ کی۔ آخری جو یہاں پر قید ذکر ہوئی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ عبارت پڑھتے ہیں، وہ آخری قید یہ ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا علم تو ہے، لیکن وہ احکام شرعیہ فرعیہ کہ جن کو تفصیلی ادلہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ توضیح المسائل اٹھاتے ہیں، جیسے ہی توضیح المسائل اٹھاتے ہیں اس کے اندر آپ مختلف احکامات پڑھتے ہیں اور آپ کو مختلف مسائل کا علم ہو جاتا ہے، لیکن جو یہاں پر ہم علم فقہ کی تعریف کر رہے ہیں وہ علم فقہ اس توضیح المسائل کے علم کو شامل نہیں ہے، کیونکہ جو توضیح المسائل ہے اس کے اندر آپ کو فقہی احکامات کا علم ہوتا ہے، لیکن آپ کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیہ یا علم فقہ کا جاننے والا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایک ایک مسئلے کو اس کے دلیل کے ذریعے سے جانتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے سامنے آتا ہے کہ نجاسات اتنی ہیں تو ہر ایک نجاست کے بارے میں اس کے پاس تفصیلی دلیل موجود ہے، اس سے کہا جائے کہ کافر نجس ہے تو کافر کے بارے میں اس کے پاس دلیل موجود ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مثلا پیشاب یا پاخانہ نجس ہے تو ہر ایک کی نجاست پر اس کے پاس تفصیلی دلیل موجود ہے۔ یعنی جو بھی حکم شرعی وہ بیان کرتا ہے یا جس بھی حکم شرعی کو وہ جانتا ہے، ہر ایک حکم شرعی کے لیے اس کے پاس تفصیلی دلیل موجود ہوتا ہے، اسے ہم فقیہ کہتے ہیں، اسے ہم علم فقہ کہتے ہیں، کہ علم فقہ کے اندر احکام شرعیہ عملیہ کا علم ہوتا ہے، لیکن احکام شرعیہ عملیہ کا علم ہوتا ہے ہر ایک مسئلے کے بارے میں تفصیلی دلیل کا پتہ۔ اس سے خارج ہو گیا جو مقلد کا علم ہے۔ آپ جو توضیح المسائل کے ذریعے سے مختلف احکامات کو جانتے ہیں، آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ فقیہ ہیں، اگرچہ آپ جو توضیح المسائل پر عمل کرتے ہیں آپ کے پاس بھی دلیل موجود ہے، لیکن آپ کے پاس اجمالی دلیل ہے۔ وہ کون سی اجمالی دلیل ہے؟ آپ کے پاس اجمالی دلیل یہ ہے کہ آپ مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے مجتہد کی فتویٰ حجت ہے۔ ہر مسئلے پر جب بھی آپ عمل کرتے ہیں یا کسی بھی مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ میں اس مجتہد کا مقلد ہوں اور اس مجتہد کی تقلید مجھ پر واجب ہے، لہٰذا اس مسئلے اور اس فتویٰ پر عمل کرنا مجھے واجب ہو جائے گا۔ تو میرے پاس بس اب اگر میں مقلد ہوں تو ایک اجمالی دلیل ہے۔ وہ کون سی اجمالی دلیل ہے؟ وہ جو تقلید کے ضروری ہونے کی دلیل ہے، کہ تقلید ضروری ہے، اس کے لیے جو دلیل ہے وہی دلیل آپ کتاب طہارت سے شروع کریں گے کتاب دیات تک، آپ کے پاس وہی دلیل ہے۔ جس بھی مسئلے پر آپ عمل کرتے ہیں، کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس مجتہد کا فتویٰ آپ کے حق میں حجت ہے۔ تو علم مقلد بھی خارج ہو گیا۔ یہ تقریباً علم فقہ کی تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اس عبارت کے حصے کو دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر بعد والے درس میں علم اصول کی تعریف کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الاول تعریف علم الاصول. کہتے ہیں کہ پہلا امر علم اصول کی تعریف، و موضوعہ و غایتہ، علم اصول کا موضوع اور علم اصول کی غایت. امر اول اس کے بارے میں، ان لفظۃ اصول الفقہ تشتمل علی کلمتین. کہتے ہیں کہ بتحقیق اصول الفقہ کا لفظ دو کلموں پر مشتمل ہے، ایک اصول اور دوسرا الفقہ. تدلان، یہ دونوں لفظ، یہ تدلان کی ضمیر جا رہی ہے کلمتین کی طرف، یہ دونوں کلمے دلالت کرتے ہیں علی ان ہنا اصولا و قواعد یتکل الفقہ علیہا، کہ ہمارے سامنے کچھ اصول اور قواعد ہیں کہ یتکل الفقہ علیہا، کہ جن پر علم فقہ توکل رکھتی ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہے، اعتماد رکھتی ہے. یعنی کچھ قواعد اور اصول ایسے ہیں کہ جن پر علم فقہ کا تکیہ ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے علم فقہ نے. اچھا، اصول اور قواعد کی تعریف یہ ہے. قاعدہ کہتے ہیں وہ قضیہ کلیہ کہ جو اپنے جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. ایک ایسا قضیہ کلیہ کہ جو اپنے جزئیات پر منطبق ہو اسے کہتے ہیں قاعدہ. مثلا میں کہہ رہا ہوں کل فاعل مرفوع، یہ قضیہ کلیہ ہے کہ جو اپنے تمام جزئیات پر منطبق ہوتا ہے. جاء زید، ذهب عمر، یہ جزئیات ہیں، ان پر منطبق ہو رہا ہے کل فاعل مرفوع. تو یہ قاعدے کی تعریف ہے. قواعد کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں لگائی میں نے. الا ان ہنا اصولا و قواعد کہ یتکل الفقہ علیہا، یہاں پر ہمارے سامنے کچھ قواعد اور اصول ہیں کہ جن پر علم فقہ نے ٹیک لگائی ہے، تکیہ کیا ہے. کہ یتکل الفقہ علیہا، یہ اصولاً و قواعداً کے لیے صفت واقع ہوگا. نکرے کے بعد اگر جملہ آئے تو معمولاً وہ اس نکرے کے لیے صفت واقع ہوتا ہے، اور اگر معرفہ کے بعد جملہ آئے تو وہ معرفہ کے لیے حال واقع ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے سمدیہ میں یہ مطلب پڑھا ہے. پس فلا بد من تعریف الفقہ اولا، لہذا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے فقہ کی تعریف کریں. ثم تعریف و اصول ہی ثانیاً، اور اس کے بعد اس فقہ کے اصولوں کے بارے میں ہم، یا اس فقہ کے اصول کے بارے میں ہم تعریف کریں. یعنی پہلے مرحلے میں فقہ کی تعریف، دوسرے مرحلے میں اصول فقہ کی تعریف. الفقہ علامہ هو المعروف فی تعریفہ، کہ مصنف نے یہاں پر فقہ کا لغت میں معنی نہیں بیان کیا. لغت میں فقہ کہتے ہیں وہی فہم کو. الفقہ یعنی الفہم، سمجھنا، لیکن الفہم عن تأمل، دقت کے ساتھ سمجھنا، یہ لغت میں ہے. لیکن اصطلاح میں کیا ہے؟ علی ما هو المعروف فی تعریفہ، یعنی بنا رکھتے ہوئے اسی بات پر کہ جو معروف ہے علم فقہ کی تعریف کے بارے میں. جو فقہاء ہیں اس کے نزدیک فقہ کی تعریف یہ ہے: الفقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ. علم فقہ احکام شرعیہ عملیہ کا علم ہے، عن ادلتها التفصیلیہ،
علم تو ہے لیکن جو اس کے ادلہ تفصیلیہ سے حاصل ہو. ادلہ تفصیلیہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ ادلہ تفصیلیہ یعنی ہر مسئلے کے بارے میں اس کو دلیل کا پتہ ہو. اچھا، اس تعریف کے اندر جو قیود اعتراضیہ ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. فخرج بقید الشرعیت العقلیت، یہ خرجہ کے لیے فاعل ہے العقلیہ، شرعیہ کی قید سے خارج ہو گیا عقلیہ، یعنی جو احکام عقلیہ ہیں وہ علم فقہ میں شامل نہیں ہیں. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ خود لفظ احکام بھی ایک قید اعتراضی ہے. مصنف کہہ سکتا تھا فخرج بقید الاحکام العلم بالذوات والصفات والافعال، لیکن مصنف نے نہیں کہا. شرعیہ سے خارج ہو گئے کون سے احکام؟ جو احکامات عقلیہ ہیں، اور اسی طریقے سے جو احکامات لغویہ ہیں وہ بھی خارج ہو گئے. وبالفرعیت، یعنی فخرج بالفرعیت، فرعیہ کے ذریعے سے خارج ہوئے کون سے احکامات؟ الاعتقادیت والمسائل الاصولیہ. اور فرعیہ کی قید سے، فرعیہ یعنی عملیہ، اس فرعیہ کی قید سے خارج ہو گئے وہ احکام جو احکامات اعتقادیہ ہیں، جو عقائد کے بارے میں، مثلا انبیاء کی عصمت کا حکم یا مثلا خدا کے فاعل مختار ہونے کا حکم، یہ خارج ہو گیا. اسی طریقے سے مسائل اصولیہ بھی خارج ہو گئے. مثلا جس طریقے سے ہم علم اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ خبر واحد حجت ہے، وہ بھی یہاں سے خارج ہو گیا. وبالتفصیلیہ، اور تفصیلیہ سے کیا خارج ہوا؟ فرماتے ہیں کہ تفصیلیہ سے خارج ہوا علم المقلد بالاحکام. مقلد جو احکام شرعیہ فرعیہ کا علم حاصل کرتا ہے اس کو ہم علم فقہ نہیں کہیں گے، مقلد کو کبھی بھی فقیہ نہیں کہیں گے. فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ، کہتے ہیں کہ یہ جو مقلد ہے بیچارہ، اگرچہ اس کو احکام شرعیہ کا علم ہوتا ہے لیکن لَكِنَّهُ لَا عَن دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ، یعنی لا يَعْلَمُهُ عَن دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ، بلکہ وہ بندہ ان احکامات کو دلیل تفصیلی کے ذریعے سے نہیں جانتا. دلیل تفصیلی یعنی ہر حکم کے بارے میں جو خاص دلیل ہے. دلیل تفصیلی کے نیچے اگر آپ حاشیہ لگانا چاہیں تو یہ لکھ دیں، یعنی لا عن دلیل تفصیلی خاص بالاحکام، خاص بالاحکام، اس کو لگا دے تاکہ آپ کے لیے مطلب روشن ہو جائے. بلکہ اس مقلد بیچارے کا جو علم ہے بتبع دلیل اجمالی، ایک دلیل اجمالی کتابیت میں اس کا علم ہے. وہ دلیل اجمالی کیا ہے؟ وہوا یعنی دلیل التقلید. وہ جو تقلید کے بارے میں دلیل ہے وہ دلیل اجمالی کیا ہے؟ حجیت رأی المجتہد فی حقہ فی عامۃ الاحکام. وہ دلیل اجمالی یہ ہے کہ مجتہد کی رائے، مجتہد کا فتویٰ حجت ہے فی حق ہی کی ضمیر مقلد کی طرف جا رہی، مقلد کے حق میں حجت ہے مجتہد کی رائے فی عامۃ الاحکام، تمام احکامات میں. تمام احکامات یعنی احکامات عبادی، احکامات معاملی، احکامات سیاسی، احکامات عادی، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے. لیکن وَأَمَّا الْمُجْتَہِدْ، لیکن جو مجتہد ہے فَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ حُکْمٍ
عن دلیلہ الخاص، مجتہد عالم ہوتا ہے ہر حکم کا، اس کو ہر حکم کا پتہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ حکم کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، حکم تکلیفی بھی ہوتا ہے اور حکم وضعی بھی ہوتا ہے، پھر حکم واقعی بھی ہوتا ہے، حکم ظاہری بھی ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے احکامات مجتہد کو پتہ ہوتے ہیں عن دلیلہ الخاص، اپنے خاص دلیل سے، یعنی ہر حکم کے لیے جو خاص دلیل ہے اس کا مجتہد کو پتہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔